السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ بولنے کی جسارت کروں گا وہ ہے قرآن اور حافظ قرآن کی عظمت و فضیلت۔ یہ قرآن جو لفظ ہے، اگر ہم اس پر غور کریں، اس کے معنی پر، اس کے مقاصد پر، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کہتے ہی ایسی کتاب کو ہیں جس کو بار بار پڑھا جائے، اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جانے والی ہے اور سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے تو وہ قرآن شریف ہے، قرآن مجید ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ لیکن ہمارے لیے بڑی دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ بھی قرآن مجید ہے۔ سب سے زیادہ اس کو لوگ نہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، صرف ثواب کی نیت سے وہ یوں ہی نکل جاتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج کا یہ مسلمان پریشان حال ہے، ستایا جا رہا ہے، مصیبتوں کا شکار ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی بات چلی ہے تو قرآن یہ ایسی کتاب ہے جس کا اس رمضان المبارک کے مہینے سے بڑا گہرا کانٹیکٹ ہے، بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا اور قرآن کا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، آپ کو ملے گا دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کو رمضان سے جوڑ کر رکھا ہوا ہے، قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ قرآن صرف اس کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ یہ رمضان میں نازل ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آپ سیرت النبی کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، عرب کے ان بدوؤں کے بارے میں پڑھیں، عرب کے ان لوگوں کے بارے میں پڑھیں جن کو ذرا سی بھی تہذیب نہیں تھی، جنہیں ہدایت کا مطلب پتہ ہی نہیں تھا، جن کو یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی ذلیل اور رذیل قوم تھی، سب سے زیادہ جن کے یہاں برائیاں پائی جاتی تھی، وہ عرب کے وہ قریش کے لوگ تھے، وہ عرب کے لوگ تھے۔ لیکن میرے بھائیو، جب اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل کرنے کے بعد یہی وہ عرب کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ سکھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت سے نوازا، ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے محبتیں پیدا کی، ان کے درمیان میں خلوص پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے ایسا ہوا کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہی قوم لوگوں کے لیے آئیڈیل بن کر ابھری، لوگوں کے لیے نمونہ بن کر ابھری۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بدو جن کو ذرا بھی تہذیب نہیں تھی ہدایت یافتہ ہو گئے۔ بیٹیوں کو وہ زندہ جلا دیا کرتے
رہے تھے، قرآن نے انہیں روک دیا اس چیز سے جو دور دور تک جن کے درمیان میں محبت نام کی چیز نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر کے ان کے درمیان میں محبت پیدا کرا دی۔ لڑتے رہتے تھے، سالہ سال ان کی لڑائیاں چلتی تھی، لیکن قرآن آیا تو ان کی یہ لڑائیاں ختم ہو گئی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے بارے میں کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعہ سے قوم کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور ایک قوم کو، ایک گروہ کو جو اس پر عمل نہیں کرتی ہے، اس کو پستیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ قرآن کے ذریعہ ایک انسان، ایک قوم، ایک گروہ فضیلتوں کو پہنچ جاتا ہے، وہ فضیلتوں والا بن جاتا ہے، بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ آپ دیکھیں مکہ والوں کو، کچھ نہیں تھا ان کے یہاں، لڑائیاں ہوتی تھی، اللہ کے رسول آئے، قرآن نازل ہوا، مکہ سے مدینہ گئے، اور مدینہ جانے کے بعد جب پہلی لڑائی ہوتی ہے جنگ بدر کی، 313 کی تعداد ایک طرف ہے اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد ہے، لیکن 313 والوں کی تعداد میں ان کے دلوں میں قرآن کی محبت تھی، قرآن کا جذبہ تھا، قرآن نے انہیں ہدایت والا بنا دیا تھا۔ انہوں نے جب قرآن کو اپنے دلوں میں بٹھایا، اپنے ذہنوں میں سمویا، تو 313 کی یہی تعداد اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہزاروں پر بھاری پڑ گئی۔ میرے بھائیو، قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعہ سے وہ قوم جس کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ بلندی کو پہنچ سکتی ہے، اس کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ لوگوں کے درمیان جو غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، کجی کیا ہے، خرابی کیا ہے، اچھائیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے، اس چیز کو فرق کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو یہی قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کی عظمت اور اگر قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کریں تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن آئیے قرآن کی ایک فضیلت یہ بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک کتاب نہیں بلکہ کئی کتابیں نازل کی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں ہے۔ کچھ کتابیں جیسے تورات ہو گئیں، انجیل ہو گئی، یا اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی زبور ہو گئی۔ یہ کتابیں، کچھ کتابیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہے۔ آپ جب مطالعہ کریں گے سیرت کا، آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں نازل کی، اور ان کتابوں کو نازل کرنے کے بعد ان کے بارے میں کوئی بھی بیان نہیں دیا، کوئی بھی بات نہیں کہی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو اتارنے والے بھی ہمیں ہیں، اس قرآن کو میں نے ہی نازل کیا ہے، اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کسی کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایسی بات نہیں کہی، قرآن کے بارے میں یہ جملہ نازل کر دیا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں آئیں ان کے اندر رد کر دیا گیا، ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، ان کے اندر تحریف کر دیا گیا، لوگوں نے ان کے اندر بہت ساری خرابیاں کر دی۔ لیکن قرآن مجید کو آپ دیکھیں گے، آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن میرے نبی پر نازل ہوا تھا، آج سے 1400 سال جو قرآن
پر آیا تھا وہی قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، ذرہ برابر بھی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوئی ہے، اور کسی کے اندر ذرات بھی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے اندر تبدیلی کر سکے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کی حفاظت کا ذمہ لے لے، پوری دنیا اس کو مٹانے پہ آ جائے نہیں مٹا سکتی ہے۔ آپ کے ہندوستان کے اندر ابھی کچھ دنوں پہلے، کچھ سالوں پہلے آپ نے ایک نام سنا ہوگا، 11 آیتوں کو لے کر ہٹایا جائے، اس کو نکالا جائے، یہ قرآن کے اندر بہت سی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا ذلیل کیا اس کو کہ دنیا کے سامنے وہ عبرت بن گیا، لوگوں کے سامنے وہ عبرت بن گیا کہ اگر قرآن پر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے تھے، ہر دور میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی مبعوث کیے جاتے تھے، اور اس دور میں جو چیزیں ہوا کرتی تھی اللہ رب العالمین معجزے کے طور پہ اس چیز کو اس نبی کو دیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے دور میں جادوگری بڑی عام تھی، بہت سارے جادوگر تھے، اور موسیٰ کے قوم اور اسی طریقے سے فرعون کے قوم والوں نے پہلے ان لوگوں کو کہا، رہے یہ تو جادوگر ہیں۔ ابھی جو ہمارے درمیان میں صورتیں چل رہی ہیں، سورہ شعراء ہو گیا، سورہ قصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے، اس کے اندر جادوگر کہا گیا انہیں۔ اللہ رب العالمین نے عصا دیا جادو کی شکل میں، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اور بھی معجزے دیے جو جادو کی طریقے سے تھے، لیکن جادو نہیں تھے، وہ معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹریت بڑی عروج پر تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں تمام ڈاکٹروں میں سب سے افضل ڈاکٹر کہہ دیا۔ اور اس کے بعد آپ قرآن کے بارے میں دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے، یہ عربی زبان بڑی عروج پر تھی، لوگ عرب کے عربی میں بڑے ماہر تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے دور میں قرآن کو نازل کیا جو تمام عربی داں اور تمام لوگوں کے ان قابلیت کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا، ارے قرآن تو ہم بھی لا سکتے ہیں، یہ قرآن بنانے میں کیا چیز ہے، محمد نے گھڑ لیا ہوگا، محمد نے بنا لیا ہوگا خود سے۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا قرآن مجید کے اندر، لوگوں تم اس قرآن کریم کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے اس کو گھڑ لیا ہے، اس کو بنا لیا ہے، ارے اگر تمہارے اندر جرات ہے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے وہ سنو، قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ۔ اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے لوگوں کو چیلنج کر دیا، اور صرف لوگوں کو ہی نہیں، انسانوں ہی کو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی کہا، تمام دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یا جنات ہیں، تمام لوگوں کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اس طریقے کا کوئی قرآن لا کر دکھائے، اور اگر وہ قرآن نہیں لا سکتے ہیں کم سے کم ایک آیت ہی لا کر دکھائیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا، لا یاتون بمثلہ، اس کے مثل کوئی بھی چیز نہیں لائی جا سکتی ہے، قرآن کے مثل کوئی بھی نئی چیز لائی نہیں جا سکتی۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ قرآن میں رد و بدل بھی نہیں کیا جا سکتا، قرآن کے طریقے سے کوئی آیت تک نہیں لا سکتا ہے۔ قرآن کے اندر وہ اسلوب ہے، قرآن کے اندر وہ گہرائی ہے، وہ گہرائی ہے جو کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہے۔ اور یہی قرآن مجید ہے، جس قرآن بہت ساری کتابیں دنیا کے اندر ہے، آپ پڑھیں گے تھوڑی سی آپ کو نالج ہوگی، تھوڑی سی جانکاری آپ کی بڑھے گی، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کی جانکاری بھی بڑھے گی، آپ کے اندر نالج بھی آئے گا، آپ کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ بھی چلے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا، اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی دے گا آپ کو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ رب العالمین کے کتاب کا ایک حرف پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ کب؟ رمضان سے پہلے تک، رمضان کے بعد آئے گا تو 70 سے لے کے 700 گنا زیادہ سے زیادہ بھی اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے اس قرآن کے ایک حروف کے پڑھنے پر۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا اقول الف لام میم حرف، اے لوگوں میں یہ نہیں کہتا، اللہ کے رسول نے کہا اے لوگوں میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں جو الف لام میم لکھا ہے وہ ایک حرف ہے، بل الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف ومیم حرف، میم ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے۔ یعنی جس نے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کا الف لام میم پڑھا اور دوسرے مہینوں میں اسے 30 نیکی، اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو 70 7 یا 21 210 سے زیادہ نیکیاں ان 3 حروف پر اس کو ملیں گی۔ قرآن کی یہ فضیلت ہے اور دوسری کتابوں کی یہ فضیلت نہیں ہے۔ دوسری کتابوں سے صرف آپ کے اندر نالج آ سکتا ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اس کی فضیلت کو اس قدر بیان کیا اور اس قدر بڑھا دیا کہ اس کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور جس کے ذریعہ سے نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، نزل بہ الروح الامین، کہ اسے روح الامین کے ذریعہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا۔ یعنی دنیا کا سردار وہ ہے جو قرآن کو نازل کر رہا ہے، اور جو قرآن کو لے کر آ رہا ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، اور جس پر نازل کیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے قرآن میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس پر قرآن نازل ہوا پورے جہان والوں کے لیے وہ رحمت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اعضاء پر یہ قرآن نازل ہوا اللہ رب العالمین نے اس کو افضل الاعضاء قرار دے دیا۔ افضل الاعضاء یعنی اگر ہمارے جسم میں وہ اعضاء نہ ہو تو ہمارا جسم ختم ہے، ہمارا جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھ نہ بنائے تو ہمارے جسم میں تھوڑی موٹی خرابی رہے گی لیکن جسم کام کرے گا۔ پیر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں چل جائے گا۔ اگر ہمارے اور بھی اعضاء ہیں، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، وہ ضروریات جو ان سے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے جسم کے اندر دل نہیں ہے تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جس نبی کے جس اعضاء پر اس قرآن کو اتارا اس کو افضل الاعضاء قرار دے دیا۔ دنیا کے لوگوں کے اندر جو دل دھڑک رہے ہیں یہ دل سب سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جن لوگوں کو پر اتارا، جن مخلوق پر اتارا، اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے لوگوں، اے انسانوں، میں نے قرآن کو تم پر نازل کیا ہے، سنو، کنتم خیر امت، تم تمام مخلوق میں، اللہ رب العالمین کی بہت سی مخلوقیں ہیں، بہت سے مخلوقات ہیں، لیکن سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، یعنی ہم اور آپ ہیں۔ یہ قرآن جس مہینے کے اندر نازل ہوا اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ قرار دے دیا اللہ رب العالمین نے، اور جس رات کے اندر نازل کیا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سب سے مبارک رات وہ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ 1000 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے 1000 سال سے بھی زیادہ فضیلتوں والی یہ رات ہے۔ اسی لیے جو مہینہ، جو یہ عشرہ آ رہا ہے ہمارے درمیان، یہ طاق راتوں کا عشرہ آ رہا ہے، اس کے اندر سب بیداری کا عشرہ آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر ہم سب بیداری کریں، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کریں، تاکہ وہ رات جو 1000 دنوں سے بھی افضل ہے، 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، وہ رات ہمیں مل جائے۔ 1000 کو اگر آپ لوگ اس کو جوڑیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ 84 سال، تقریباً 84 سال 1000 راتیں بنتی ہیں، 1000 دن اور رات 84 سال کے برابر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ لیلۃ القدر آئے تو اس کے اندر ہم سب بیداری کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اسی لیلۃ القدر کے بارے میں، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے اندر جاگا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتساباً، یعنی اپنے آپ کو ثواب کی نیت سے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے کہ اس کے اندر وہ ثواب کمائے گا، اس اعتبار سے اس نے سب بیداری کی تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو جو اس نے کیا ہے غفر لہ ما تقدم، پہلے کی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، بات چل رہی تھی قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کی افضلیت یہ ہے کہ یہ ان راتوں میں جو رات سب سے افضل ہے اس کے اندر نازل کیا گیا۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں، میں نے جو ٹاپک لیا تھا وہاں پر میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی فضیلت اور حافظ قرآن کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، جس قرآن کا اتنا بڑا مرتبہ ہو، جس قرآن کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا شرف دیا ہو، اتنی بڑی فضیلت دی ہو، اس کے حاملین کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بہت بڑی فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ آج دنیا کے اندر مانے یا نہ مانے لوگ ایک حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، ایک حافظ قرآن کی اہمیت کو اور ان کی عزت و تکریم کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری شریعت ان حافظ قرآن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہو اور قرآن مجید کو پڑھاتا ہو۔ تو میرے بھائیو، حافظ قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ سب سے بہتر آپ میں اگر کوئی ہے تو وہ حافظ قرآن ہے۔ اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ حافظ قرآن کی قدر کریں، حافظ قرآن کو ہم اہمیت دیں، ان کو فضیلت دیں، ان کو وہ فضیلت دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام حفاظ کرام کو فضیلت دی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ان حفاظ کی اتنی اہمیت تھی، اتنی فضیلت تھی کہ نبی کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں آئیں، نبی کو ستایا گیا، پتھروں سے مارا گیا، نبی کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، نبی کو اور بھی طریقوں سے ستانے کی سازش کی گئی، لیکن میرے نبی کی زبان سے کبھی بد دعا نہیں نکلی، میرے نبی نے ان کو کبھی بد دعا نہیں دیا۔ لیکن جب بات آئی حافظ قرآن کی، لوگ آئے 70 صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کو لے جا کر انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی جن کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی تھی، حفاظ کرام کے ان قتل
نسل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک مسلسل بد دعا کی تھی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے نبی کے لیے ان حفاظ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان حفاظ کی محنتوں پر آپ پانی مت پھیرا کرو، ان حفاظ کی محنتوں کو آپ ضائع مت جانے دیا کرو۔ اور اگر آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کا چھوٹا سا بچہ ہے، کوشش یہ کریے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی حفاظ بنائیے، حافظ بنائیے، قرآن مجید انہیں یاد کرائیے۔ یاد ہو جائے گا قرآن مجید، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بھی مرتبہ بڑھے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، لوگ میدان محشر میں ہوں گے، تمام لوگوں کا فیصلہ ہوگا، لوگ کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے، سب کا ٹھکانہ ایک جگہ پر ہے۔ لیکن حفاظ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ٹھکانہ مقرر نہیں ہے، حفاظ کرام کا ٹھکانہ مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے قرآن کے اعتبار سے اپنا ٹھکانہ مقرر کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اقرأ وارتقِ ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آیۃ تقرؤها، کہ اے حفاظ کرام تم قرآن کو پڑھتے جاؤ، قرآن کو پڑھو اور پڑھتے ہوئے جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتے جاؤ۔ یہ قرآن جہاں پر ختم ہوگا تمہارا مرتبہ وہیں ہے، تمہارا مقام وہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن تھوڑی سی چیز تھوڑی ہے، قرآن آسان چیز تھوڑی ہے۔ یہ قرآن اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک انسان پڑھتا چلا جائے کئی میلوں تک، کئی 100 کلومیٹر تک وہ چلے جائے گا۔ اور سوچو ذرا ان حفاظ کرام کے بارے میں کہ جب یہ قرآن کو پڑھتے ہوئے چڑھیں گے جنت کے کس مقام پر، کتنے اعلی مقام پر ان کا مرتبہ ہوگا، کس مقام پر یہ جا کر پہنچیں گے۔ تو حفاظ قرآن کرام کی فضیلت یہ ہے میرے بھائی۔ اور حفاظ کرام کے بارے میں اگر کسی کے دلوں میں یہ شک و شبہ پیدا ہو رہا ہو کہ یہ بڑی آسان سی چیز ہے، مصلوں پر کھڑے ہو جانا، تراویح پڑھا دینا کون سی بات ہے، جیسے میں اپنا کام کرتا ہوں ویسے ان کا بھی تو کام ہے، ہر انسان اپنے کام میں ماہر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور کاموں کی بات الگ چیز ہے اور علم الگ ہے، لیکن قرآن ایسی چیز ہے جو سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ کیا ہو جاتا، لرز جاتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ رب العالمین کی خشیت سے۔ تو میرے بھائیو، اگر ایک انسان اس قرآن کو یاد کر رہا ہے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہونی چاہیے کہ جس کو قرآن نہیں لے سکتا ہے، جس کو قرآن کے اوپر اگر نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور اگر ایک حافظ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہا ہے تو وہ کتنی بڑی چیز اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کی فضیلت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن یہ سمجھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور قرآن کو پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پر عمل بھی کریں، کیونکہ جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ ہے کہ ہم حفاظ کرام کی بھی عزت و تکریم کریں، حفاظ کرام کے بارے میں ہم اچھا حسن ظن رکھیں، ان کے بارے میں ہم اچھا سلوک کریں، ان کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ان کو ہم کر دیں، کیونکہ میرے بھائیوں، حافظ بننا یہ آسان چیز نہیں ہے۔ آپ جا کر مدرسوں کے اندر دیکھیں جہاں پر حفظ قرآن یا اسی طریقے سے جہاں پہ عالم دین بنتے ہیں، وہاں پر جا کر آپ دیکھیں گے، کھانا دیکھیں گے، آپ کو رونا آ جائے گا، آپ رو پڑیں گے ان کے کھانے کو دیکھ کے۔ وہ دال جو پانی کی طریقے سے ہوتا ہے، وہ چاول جس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، وہ سبزی جس کے اندر ہلدی، نمک اور مرچ کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، آپ کے گھر کا وہ بچہ جو بڑی لاڈو پیار میں آپ کے گھر میں پل رہا ہوتا ہے،
بڑی محبتوں سے پلا ہوا ہوتا ہے، جا کر ہاسٹلوں کے اندر یہ کھانے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، صرف اس لیے تاکہ وہ قرآن کریم کو حفظ کر لے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو یاد کر لے۔ وہ تمام چیزیں جو اسے ہاسٹل میں ملتی ہیں اسے وہ سہتا ہے، برداشت کرتا ہے اور قرآن کریم کا حفظ کرتا ہے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ سمجھیں اس چیز کو اور اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیں، تاکہ ہم بھی اس اہمیت کے حامل ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ اور حفاظ کے والدین کے بارے میں کہا ہے۔ آئیے آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں قرآن کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کیا بتائی گئی ہیں، کیا چیزیں آئی ہیں، کیا ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں ان کو سوچنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں حفاظ کرام کی اہمیت کرنے عزت کرنے والا، حفاظ کرام کے لیے تمام تر وہ چیزیں کرنے والا جو میرے نبی نے بتلائی ہیں تو کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ان تمام لوگوں کو بھی توفیق دے جو حافظ نہیں ہیں کہ وہ حافظ بن جائیں۔ اے اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں۔ اے اللہ رب العالمین آج ہمارے مسلمان جہاں بھی کہیں پریشان ہیں، خصوصاً فلسطین کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر سے ابھرا ہوا ہے، پھر سے بمباری کی جا رہی ہے۔ اے اللہ رب العالمین تو وہاں کے معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ رب العالمین تو انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے اس دنیا سے پہلے ہم سے جو رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کے قبر کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے گھروں کے اندر شریعت مطہرہ کا قانون نافذ کر کے ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے بھائیوں کے اندر، ہمارے بہنوں کے اندر محبت پیدا کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری کسی بھی بنا پر کوئی بھی لڑائی یا جھگڑا ہو گیا ہو، اللہ رب العالمین تو انہیں صلح کرا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے اندر روزے رکھنے والا، قیام اللیل کرنے والا، اسی طریقے سے نمازیں پڑھنے والا، اور یہ جو طاق راتیں آ رہی ہیں اس کے اندر سب بیداری کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں ایک چیز میں بتانا بھول گیا، اعتکاف، اگر کوئی شخص اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو آج کا دن یعنی مغرب کے بعد وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور جب تک چاند نہیں نکلتا ہے عید تک وہ بیٹھے۔ اعتکاف کی جو مدت ہوتی ہے وہ کم از کم 1 دن ہوتی ہے، 3 دن بھی انسان بیٹھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ضرورت یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو وہ مسجد میں بیٹھے، کیونکہ اعتکاف بیٹھنے سے بہت ساری بلائیں، بہت ساری مصیبتیں جو آنے والی ہوتی ہیں تمام امتوں کے، تمام لوگوں کے لیے وہ کفایہ کر جاتی ہیں، تمام لوگوں سے وہ ٹل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے فطرے کا مال یعنی فطرہ آج ہی سے یا کچھ دنوں پہلے عید سے 4 دن پہلے 5 دن پہلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے میں بتا دوں کہ اگر آپ جس اعتبار سے چاول کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو کھایا جاتا ہے وہ چاول ہے، تو چاول آپ جس اعتبار سے کھاتے ہیں، کوئی انسان 40 روپیہ کلو والا بھی کھاتا ہے، کوئی 50، کوئی 100، تو جو اس اعتبار سے جو کھاتا ہے تقریباً 2.5 کلو کا پیسہ، اگر وہ پیسہ نکال رہا ہے تو 2.5 کلو کا ایک فرد کے پیچھے وہ فطرانہ نکالے اور اسے لوگوں کے درمیان میں عید کی نماز سے پہلے تقسیم کر دے۔ ویسے افضل یہ ہے کہ جب عید کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد ہم نکالیں، اور جب عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوں اس سے پہلے اس فطرانے کو ہم ادا کر دیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے نکالنا چاہتا ہے تو